بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں ہی شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب وہ مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتے تو کافر کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کاش میں ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی اس کی پریشانی دیکھ کر بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے معبود کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر آیا تو اس کی پریشانی دیکھ کر دریافت کرنے لگا کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس قدر زیادہ پریشان معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، یا تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، سنبھالو خود کو، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بنا زیور اور پوشاک کے نہیں رہ سکتی۔ دوسری عورتوں خصوصاً بھائی کی بیوی کو دیکھو، وہ زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے، اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور تم اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے مرد مومن کام کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اسی کی بات نہ مانی اور پھرتا رہا شہر شہر، گاؤں گاؤں، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہودی کہنے لگا کہ تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا، اور دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پہ تھا، تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت ساری اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا، اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید ترقی دیتا، بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے سونے کی اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اشرفی کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو گھر آئی تو اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔
جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ معزز سامعین، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید بہترین ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ زارا آپا کو اجازت